بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے یہ عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم سنتے ہیں کہ آپ اکثر اپنے خطبہ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری بھی اسی طرح اصلاح فرما دے جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، جیسے تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے، وہ ہدایت کی راہ پہ چلتے رہے اور انہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، ہماری بھی اسی طرح اصلاح فرما دے کہ ہم بھی صراط مستقیم کے اوپر چلتے رہیں، ہدایت کی راہ پہ گامزن رہیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اب جب یہ سوال ہوا کہ وہ کون ہیں کہ جن جیسا آپ بننے کی دعائیں مانگتے ہیں، اب یہ سوال بڑا اہم تھا کہ اے امیر المومنین، بتائیں ہمیں وہ کون لوگ ہیں کہ جن جیسا بننے کے لیے آپ اکثر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد جب سر کو اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلکنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی اپنے محبوب کے ذکر میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اپنے سر کو اٹھا کے ارشاد فرمایا، ہم حبیبا یا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ کون ہے وہ؟ پھر ان کے نام لیے، فرمایا ابو بکر و عمر، وہ جن جیسا بننے کی میں دعائیں مانگتا ہوں وہ دونوں میرے محبوب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ میں ان جیسا بننے کی پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوں۔ پھر آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیں۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ بتائیں آپ کن جیسا بننا چاہتے ہیں، تو جواب آپ نے جو ارشاد فرمایا اتنا بھی کافی تھا کہ میں ابو بکر و عمر جیسا بننا چاہتا ہوں، میں ان کی طرح اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو حکمت، جو دانائی عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے جو آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر سے سوال کا ایک طویل جواب ارشاد فرمایا، اور اپنے اس جواب کے اندر حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی 5 شانیں بیان کی، اور پھر حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی آپ نے ایک مختصر سے سوال کے جواب میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، ایک طویل جواب ارشاد فرمایا۔ آپ بھی ذرا سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کن جیسا بننے کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ جن جیسا میں بننا چاہتا ہوں وہ میرے محبوب حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ دونوں کون ہیں؟ امام الہدا، وہ دونوں ہی ہدایت کے امام ہیں۔ صدیق و عمر دونوں ہی ہدایت کے امام ہیں۔ وشیخ الاسلام، اور اسلام کے وہ شیخ ہیں۔ ورجلا قریش،
اور قبیلہ قریش کے وہ عظیم سردار ہیں، والمقتدا بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کی اتباع کی جاتی ہے ان کا نام صدیق و عمر ہے، کیونکہ روایات میں ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم نے صدیق و عمر کی پیروی کرنی ہے۔ اب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اس جواب کے اندر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی شان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب 5 شانیں بیان فرمائی، فرمایا وہ دونوں میرے محبوب ہیں، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، وہ دونوں اسلام کے بزرگ ہیں، اور وہ دونوں قریش کے سردار ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مقتدا ہیں کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ اب یہ 5 شانیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا من اقتدا بہما عصیما، جو ان دونوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بے دین ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو ان دونوں کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ سیدھا چلتا چلتا انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جو ان دونوں کی بات کو مانتا ہے اور جو ان دونوں کی اتباع کرتا ہے وہ سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہے، وہ راستہ بھٹکتا نہیں ہے۔ یہ دونوں صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمَا تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ، اللہ کے گروہ میں وہی شامل ہوگا جو حضرت صدیق و عمر سے محبت کرنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعت قلبی کا اندازہ کیجئے، آپ کے عالی ظرف کا آپ اندازہ کیجئے، آپ کی حق بیانی کا اندازہ کیجئے کہ سوال یہ تھا کہ آپ کن جیسا بننے کی دعائیں کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب صدیق و عمر جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے محبوب صدیق و عمر جیسا اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، وہ دونوں اسلام کے بزرگ ہیں، وہ دونوں قریش کے سردار ہیں، اور وہ دونوں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقتدا ہیں۔ جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے رب ذوالجلال اسے اپنے گروہ میں شامل فرما لیتا ہے، اس کا شمار حزب اللہ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھنا کامیاب صرف اللہ کا گروہ ہے۔ تو اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے صدیق و عمر سے محبت ضروری ہے۔ یہ فتویٰ، یہ فیصلہ تاجدار حل عطا مراد کل کفا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔